بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر رمضان المبارک کے مہینے کو ایک تربیت کا مہینہ فرمایا ہے کہ یہ مہینہ انسان کی، مسلمان کی خصوصاً ظاہری اور باطنی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں پورے کے پورے مسلمانوں کو ایک سمت عطا فرمائی جاتی ہے، اتحاد، یکجہتی کا درس دیا جاتا ہے۔ عموماً رمضان المبارک کے اندر لوگ اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے، چرنے پھرنے، آفس اور اپنی تجارت کے تمام معمولات میں تقریباً آزاد ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک نے ان سب ایمان والوں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ اب ان کے کھانے کا وقت بھی ایک ہے اور ان کا کھانا نہ کھانا اور کھانے سے رک جانے کا وقت بھی ایک ہے، پینے کا وقت بھی ایک ہے اور پینے سے رکنے کا وقت بھی ایک ہے۔ دیگر بعض اہم ترین جو ان کی معمولات ہیں وہ انفرادی حیثیت میں ہوتے ہیں، ان تمام کو اجتماعیت عطا فرمائی گئی اور یہ ایک تربیت ہے۔ اسی طریقے سے روحانی تربیت کا بھی ہے کہ صرف کھانے پینے سے رکنے سے ہی روزہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ روزہ مکمل ہوتا ہے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ دوسری خواہشات کو بھی روکنا، اپنی نگاہوں کو بے جا جگہوں سے روکنا، اپنی زبان کو روکنا اور اپنے ہاتھ پاؤں ان کو بھی روکنا۔ یہ تمام ایک تربیت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کو رحمت والا، مغفرت والا اور آگ سے خلاصی والا مہینہ قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں رحمتیں، مغفرتیں ایمان والوں پر نچاور فرمائی ہیں اور جہنم سے بھی آزادی کا اللہ کے محبوب کے زبان سے ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس تمام کے باوجود چار قسم کے وہ طبقات ہیں، چار قسم کے وہ انسان ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کی مغفرت نہ کرنے کا ارشاد فرمایا گیا۔ پہلا وہ شخص من اشرک باللہ، جو شخص شرک کرتا ہے، اس نے رمضان میں روزے بھی رکھے اور اس نے رمضان میں قرآن بھی پڑھا اور اس نے رمضان میں انفاق فی سبیل اللہ بھی کیا، رمضان میں عمرہ حج بھی کیا، اور ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ اگر وہ شرک بھی کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو نہیں بخشتے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ رب العزت اس کی بخشش تو ہرگز نہیں کرتے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی بیٹیاں مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حقیقی مددگار سمجھتا ہے اور اسی پر اس کا یقین ہے، خیر و شر کا اللہ کے علاوہ بھی وہ کسی کو حقیقی مالک سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ جس کا نام شرک ہے، اگر کسی مسلمان نے تمام اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ شرک کا عمل بھی جاری رکھا، فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس طرف کیونکہ شرک انسانیت کو ہرجائی بناتا ہے، مختلف لوگوں کے مختلف اپنی جہت ہوتی ہے، کوئی کس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے، کوئی کس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے، کسی ایک پر انسانیت جمع نہیں ہوتی۔ صرف عقیدہ توحید ہے کہ تمام کے تمام ایمان والے بلکہ تمام انسانوں کو
ایک مرکز پہ جمع کرنا ہوتا ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، خالق مالک، یہ سارے کا سارا ایک ہی اللہ ہے جس کا نام اللہ ہے۔ تو یہ پورے انسانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا یہ ایک بہت زبردست جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ نمبر 2، اس شخص کو اللہ رب العزت نہیں بخشتے جس شخص نے شراب یا کوئی بھی ایسا نشہ، کل مسکر حرام، ہر وہ نشہ کہ جو انسان کے بدن کے اندر سکر پیدا کر دیتا ہے اور اس کو حلال اور حرام کی تمیز، اچھے اور برے کی تمیز اس کے دل و دماغ سے محو ہو جاتی ہے اور وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اور پھر اس مخبوط العقل انسان سے کوئی بھی گناہ صادر ہونا یہ ناممکن نہیں بلکہ ممکنات میں سے ہو جاتا ہے کہ وہ زنا بھی کرے گا، وہ قتل و غارت گری بھی کرے گا، وہ چوری ڈکیتی بھی کرے گا۔ اس لیے یہ وہ عمل ہے نشہ کرنا کہ جس سے مسلمانوں کے اندر افتراق اور انتشار اور نفرت جو ہے نا وہ یہ رواج پاتی ہے۔ تو ایسا عمل جس سے عقل معاف ہونے کے بعد حلال حرام، جائز ناجائز کی تمیز اس کے دل و دماغ سے ہٹ جائے اور وہ ایک تعدی اور ظلم کی طرف بڑھتا چلا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص کہ جو حسد، بغض، کینہ اس کو اپنے دل میں جمائے رکھتا ہے، کیونکہ حاسد اور بغض کرنے والا یہ شخص معاشرے کے اندر افتراق اور انتشار کا ایک سبب ہے، اور جب انتشار اور افتراق کا یہ ایک سبب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورے انسانوں کو ایک لڑی میں پروتے ہیں اور یہ اس رسی کو کاٹتا ہے اور اس کے تمام دانوں کو بکھیرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، معاشرے میں انتشار، افتراق، نفرتیں، عداوتیں، اور پھر اس کے متعلق فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، خصوصاً یہ حسد کرنے والا جب عملی طور پر حسد میں، پریکٹیکل طور پر حسد میں یہ حسد کرنا شروع کر دے تو یہ اور زیادہ خطرناک بن جاتا ہے معاشرے کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ حاسد جب تک حسد کے اس قبیح فعل سے وہ توبہ نہیں کر لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر بابرکت لمحات کو یعنی دینے اور اس کو پانے، اس میں عبادات کرنے کے باوجود مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھا وہ شخص ہے کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، والدین میں سے والدہ یا والد یا دونوں کے ساتھ گستاخی کا عمل ہوتا ہے، نافرمانی کا عمل ہوتا ہے، ان کو ستاتا ہے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، اور اسی عمل پر وہ اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ والدین کا نافرمان، ان کا گستاخ، ان کو ستانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی اس بابرکت مہینے کے باوجود۔ اب اس چیز کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ان 4 طبقات میں سے ہم میں سے ان طبقوں کی کوئی خصلت، کوئی عادت تو نہیں پائی جاتی۔ اگر وہ پائی جاتی ہے ہم فوراً اس سے توبہ کریں تاکہ ہمیں یہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کا جو پروانہ عام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے وعدہ ہوا، ہم بھی اس میں شامل ہوں۔ آج عید کا دن بھی کہ وہ اسی خوشیوں بھرا دن ہے جس میں دل کی صفائی کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ عید کے لمحات سے پہلے ہم حقیقی خوشیوں میں قدم رکھیں اور اپنے اقربا، رشتہ دار، اہل محلہ اور اپنے فیلڈ کے جتنے لوگ ہیں ہم ان کو صمیم قلب سے معاف کرتے ہوئے اور ان سے معافی بھی مانگیں تاکہ حقیقی خوشیاں ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق